جدید فوجی تنازعات کی اصل قوت کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے۔ فورتھ جنریشن یا ففتھ جنریشن کے فائٹر جیٹ نہ صرف انتہائی خطرناک بلکہ مہنگے ترین جنگی ہتھیار میں شمار ہوتے ہیں۔ فوجی ماہرین نے دنیا کے 10 سب سے مہنگے ترین فائٹر جیٹ، انٹرسیپٹرز، اٹیک ایئر کرافٹ کے بارے میں بتایا ہے، جن کی ترتیب کچھ یوں ہے: MiG 35 رشین انٹرسیپٹر MiG 35 فورتھ اور ففتھ جنریشن کے کامبیٹ ایئر کرافٹ جانے جاتے ہیں۔ ساختی طور پر اس ایئر کرافٹ کو لیجنڈری MiG 29 کا ایک بہتر ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ MiG 35 انٹرسیپٹر کی قیمت $55 ملین ہے۔ Su-30 MKI یہ کامبیٹ وہیکل انڈیا میں سکھوئی ڈیزائن بیورو کے لائسنس کے تحت تیار کی جاتی ہے۔ ایسے ایک فائٹر جیٹ کی قیمت $63 ملین ہے۔ Su-30 MKI 2 سیٹس پر مشتمل لانگ رینج ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو انڈین ایئر فورس کے ساتھ سروس میں ہے۔ سب سے پہلے رشین بلٹ Su-30 MKI نے 2002 میں IAF کے ساتھ کام کیا، جبکہ ہندوستان سے تیار کردہ پہلے طیارے کو 2004 میں IAF میں متعارف کروایا گیا۔ Su-30 MKI ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائل کی ایک رینج لے جا سکتا ہے۔ اس میں براہموس سپر سونک کروز میزائل بھی شامل ہیں۔ نمبر 8 F سپر ہارنٹ امریکن ایئر کرافٹ جو بحری جہاز پر لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کامبیٹ وہیکل کی قیمت تقریباً $80 ملین پر یونٹ ہے۔ سپر ہارنٹ کمانڈرز اور زمین پر موجود فوجیوں کے لیے باہمی مداخلت اور طاقت کی مکمل مدد فراہم کرتا ہے۔ طیارے میں 11 ویپن اسٹیشنز ہیں، جن میں ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائلز، لیزر گائیڈڈ بامز کے ساتھ ساتھ بہت سے سمارٹ ویپنز بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7 فائٹر Su-35 رشین ایروسپیس فورسز کا سب سے طاقتور اٹیک ایئر کرافٹ۔ اس طرح کے ایک ایئر کرافٹ کی تخمینی لاگت $104 ملین ہے۔ سکھوئی کا Su-35 Su-27 کا موڈیفائڈ ورژن ہے۔ Su-35 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے اور یہ باقی تمام 4th جنریشن ایئر کرافٹ سے بہت بہتر ہے۔ Su-35 لانگ اور شارٹ رینج میزائلز، ہوا سے زمین پہ حملہ جیسے میزائل، بام اور راکٹ مارنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ میں 14 ہارڈ پوائنٹس ہیں جن میں میزائلز، راکٹس وغیرہ سٹور کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6 ڈزالٹ رافیل 4th جنریشن کا جنگی طیارہ جو مکمل طور پر فرینچ انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ اس کی ٹاپ اینڈ کنفیگریشن میں $124 ملین کی لاگت آتی ہے۔ رافیل ایک ٹوین انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو فضائی خود مختاری اور سب سے بڑھ کے یہ ایئر بورن نیوکلیئر روک تھام کے فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 5 F-15E اسٹرائک ایگل امریکن اسٹرائک ایئر کرافٹ جو حملہ کرنے اور حملہ روکنے دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے۔ حملہ کرنے کے لیے یہ ہلکے بم استعمال کرتا ہے۔ امریکن ایئر فورس اس کی تیاری پہ $136 ملین خرچ کرتی ہے۔ F-15E اسٹرائک ایگل نیکسٹ جنریشن کا ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ یہ 23,000 پاؤنڈ کا پے لوڈ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ آواز سے دگنی سپیڈ پہ سفر کر سکتا ہے۔ نمبر 4 فائٹر Su-57 Su-57 ایک 5th جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ رشیا کی موسٹ ایڈوانسڈ ونگ وہیکل کی قیمت تقریباً $150 ملین ہے۔ یہ سنگل سیٹ ٹوین انجن کا حامل ملٹی رول فائٹر جیٹ رشیا کی سکوئی کمپنی میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ بنیادی طور پر رشین نیوی اور رشین ایئر فورس کی نگرانی اور حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ دشمن کے ہر قسم کے زمینی، ہوائی اور سطحی اہداف کا دفاع کر سکتا ہے اور بہت دور تک فضائی نگرانی کر سکتا ہے۔
یہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور ایئر ٹو سرفیس میزائل کیری کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایریل بامز بھی لے جا سکتا ہے۔ نمبر 3، یورو فائٹر ٹائفون۔ یورپین انجینئرز کا تیار کردہ جنگی طیارہ یورپین ممالک کی متعدد فوجوں کی خدمت میں ہے جو نیٹو کے رکن ہیں۔ اس کامبیٹ ایئر کرافٹ کی لاگت تقریباً $175 ملین ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون ایک نئی نسل کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو اس وقت دنیا کی بہترین میں سے ایک ہے۔ یہ ایئر کرافٹ ماڈرن ایویونکس اور سینسر سے لیس ہے۔ اس میں ڈیفینسو ایئر سب سسٹم ہے۔ یہ ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس اور اینٹی شپ میزائل چلانے کا حامل ہے۔ نمبر 2، F-35 لائٹننگ II۔ امریکن F-35 لائٹننگ II 5th جنریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ اس میں دنیا کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ یہ دنیا کے جدید ترین جنگی جہازوں میں سے ایک ہے اور اس کے ایک یونٹ کی تیاری کے لیے پینٹاگن اور اس کے اتحادی تقریباً $180 ملین خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 1، F-22 ریپٹر۔ ریپٹر بنیادی طور پر ایک 5th جنریشن ورسٹائل امریکن ایئر کرافٹ ہے۔ اس ایک فائٹر جیٹ کی تیاری پہ امریکہ اور اس کے اتحادی تقریباً $250 ملین خرچ کرتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کا تیار کردہ F-22 ریپٹر ایکسٹریملی ایڈوانسڈ ٹیکٹیکل فائٹر ہے۔ اس فائٹر جیٹ کی سب سے بڑی خاصیت اس کی سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یعنی یہ فائٹر جیٹ ریڈار پہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ چھپ کے دشمن کے کسی بھی خطے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کی یہ خاصیت اسے سپر مینیوریبل فائٹر جیٹ بنا دیتی ہے۔